السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں سے لائف آنے کا مقصد کچھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا ہے۔ وہ ایکسپیرینسز کس بارے میں ہے یہ تو آپ جب میری لائف آڈیو ٹاک کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ کس بارے میں ہے۔ آج آنے کا مقصد جو میرے ذہن میں کافی عرصے سے چیزیں چل رہی تھیں، آج سے 2 دہائی پہلے تقریباً ارلی 2000 میں جب میں بہت نیا تھا اس ملک میں، امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں، ہیوسٹن ٹیکسس میں، ہم لوگ رات کو بیٹھے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے۔ ہمارے کچھ فیملی ممبرز بھی ہمارے ساتھ تھے اور کچھ بڑے حضرات بیٹھے ٹیبل پہ کسی چیز کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور مجھے شروع سے شوق تھا بڑے لوگوں کے ساتھ، اپنے عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ اس نیت سے بیٹھتا تھا کچھ سیکھ لوں گا۔ تو کچھ فیملی کے بڑے بیٹھے بات کر رہے تھے، ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے جو مجھے بات سمجھ لگی اور اس بات کو سمجھنے کے بعد میں نے ایک اپنا رسپانس دیا۔ تو ایک ہمارے فیملی کے بڑے نے ان رسپانس مجھے کہا، تمہاری سوچ تمہارا قصور نہیں، یہ جس دہائی میں تم پاکستان میں پیدا ہوئے یہ اس کا قصور ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تو کنفیوز ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے بتایا وہ پاکستانی جو 1980 کی دہائی میں پیدا ہوئے ان ساروں کی سوچ اسی قسم کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پاکستانی 1980 کی دہائی میں پیدا ہوئے وہ ضیاء کے دور میں پیدا ہوئے۔ ضیاء کے دور میں وہ دور تھا جب ہر چیز کو اسلامنائز اور دین کو پولیٹیسائز کیا گیا اور سوسائٹی کو اسلامنائز کیا گیا۔ آپ ٹی وی دیکھ لیں، آپ سوسائٹی کے ڈیفرنٹ اینگلز دیکھ لیں، جو بچے اس ایرا میں اسپیسیفکلی پیدا ہوئے ان کی سوچ پہ بہت گہرا اثر رہا ان چیزوں کا۔ ان کی یہ بات ختم ہوئی اور یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ میں سوچتا رہا اس چیز کو دماغ میں رکھ کے، میں نے سوچتا رہا کافی دیر تک، اور آج بھی تو میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک جو لوگ پاکستان میں ارلی 90s اینڈ لیٹ 80s کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے ایک ڈرامہ لازمی دیکھا ہوگا دھوپ کنارے کے نام سے۔ دھوپ کنارے کا ایک بہت مین رول ہوتا تھا ڈاکٹر احمر کے نام سے۔ ڈاکٹر احمر جو ایک ینگ بیچلر آدمی تھا، ایک ہاسپٹل کا انچارج ہوا کرتا تھا۔ یہ رول راحت کاظمی نے نبھایا دھوپ کنارے ڈرامہ سیریل میں۔ یہ ڈرامہ جو میں نے اپنے ارلی 90s میں شاید دیکھا ہو، لیٹ 80s میں شاید دیکھا ہو، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا
मिड 90s में बहुत बार रिपीट टेलीकास्ट हुआ, जहां मुझे इसको देखने का बहुत मौका मिला। और उस ड्रामे का एक कैरेक्टर था डॉक्टर अहमर, जो बहुत ही हम्बल, एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड, वेरी गुड लुकिंग और डाउन टू अर्थ। ही वॉज अ बॉस, बट ही वॉज अ बॉस ऑफ अ हॉस्पिटल, जहाँ उसके नीचे बहुत लोग काम किया करते थे। बट ही ऑलवेज ट्राई टू बी अ लीडर, ही वॉज नेवर ट्राई टू बी अ बॉस। वो लोगों को बताता था, समझाता था, सिखाता था, साथ लेके चलता था। मेरे उन बड़ों की बात ने कि 1980 के बच्चे जो 80 की दिहाई में पैदा हुए, उनके ऊपर उस टाइम के मीडिया का बहुत असर था। तो ये बात मेरे जहन में रही और मैंने एक बात नोट की उस पर्सनालिटी का, डॉक्टर हैमर जो थे ड्रामे के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरी जहन के अंदर मैं उनको इतना आइडियलाइज कर चुका था। और मैं उस शख्सियत को, मैं जब से उस एक कैरेक्टर को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था, उस एक कैरेक्टर को मैं कंटिन्यूस तलाश करता रहा। उस एक कैरेक्टर को, शायद ऐसा कैरेक्टर वाकई हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता हो। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखेगा। मुझे वो कैरेक्टर कहीं नहीं मिला अपनी सोसाइटी में। इतना एजुकेटेड, humble, well dressed, well spoken, respectful, good looking, it was an ideal character, always try to copy as it is, अच्छा वो, and he becomes since then राहत काज़मी become my favorite actor. वो एक कैरेक्टर, एक इमेज आ गया मेरे जहन में, वो इमेज आ गया, इस टाइप की पर्सनालिटी बनना है, इस टाइप की, जो रिस्पेक्टफुल हो, गुड लुकिंग हो, हम्बल हो, वेरी एलोक्वेंट स्पीकर हो, वेरी नॉलेजेबल हो, नॉट अ बॉस बट अ लीडर, अपने आप को जानने वाला हो। ज़िंदगी चलती गई आगे, 92 गुजर गया, जहाँ पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान साहब निकले चैरिटेबल फंड रेजिंग के लिए, और 92 के बाद इमरान खान बहुत बड़े हीरो बन चुके थे। और फिर वो स्कूल भी आए बच्चों के, उनमें से एक हमारा स्कूल भी था मिड 90s में, जहाँ वो चैरिटी के लिए आए। उन्होंने हमें अपने सर्टिफिकेट्स दिए, वो 50 रुपीज़ का सर्टिफिकेट्स। मैंने 4 सर्टिफिकेट्स जाके बेचे। और तो मैंने देखा एक जहन में जो शख्सियत का इमेज मैंने लिया था, मुझे कहीं ना कहीं वो शख्सियत पूरी होती नज़र आई। मैंने कहा ये है, मेरा ख्याल है वो बंदा, ये वो बंदा है। ही इज़ वेरी करेजियस, ही इज़ रिस्पेक्टफुल, ही इज़ गुड लुकिंग। उसके दिल में कौम का दर्द है। तो एक इमेज था, इमेज को पर्सनालिटी मिल गई। एक सोच टीवी से पैदा हुई, आइडियलिस्ट, उसको एक पर्सनालिटी दे दी गई, उसको एक पर्सनालिटी मिल गई। एक इमेज टीवी से हमने कॉपी किया अपने दिमाग में, मुझे एक पर्सनालिटी की सूरत में नज़र आने लगा। वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी गुजरती गई, हम आगे चलते गए, हमारे भी एजुकेशन बढ़ती गई, ज़िंदगी के रोल चेंज होते रहे, कैरियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती रही। एक वक्त वो आया कि मैंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, और वक्त काफ़ी गुजर चुका था। ज़िंदगी की कई रोल्स में से गुजरे, कई एक्सपीरियंसेस हुए, कई चीज़ें सीखी। और अमेरिकन जब आर्मी ज्वाइन की, इज़ अ होल डिफरेंट लाइफ, होल डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट थे। वहाँ बहुत मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया, वहाँ बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए, एक डिफरेंट ज़िंदगी को देखने का मौका मिला। जिस तरीके से हम ब्रॉट अप हुए थे, बहुत ही ईस्टर्नाइज कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, जिसका इस्लाम
का जिस पे बहुत इन्फ्लुएंस था, कल्चरल इस्लाम का, मस्ट से कल्चरल इस्लाम का बहुत इन्फ्लुएंस था। मगर जब चीज़ों को कल्चरल इस्लाम का इन्फ्लुएंस था, मगर बिलीव नहीं था, यकीन नहीं था। मगर आप जहाँ आके एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आके देखते चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती हैं, डिफरेंट तरीके से होती नज़र आती हैं। अमेरिकन आर्मी में जब आए, काम करते रहे, यहाँ पे हमारी क्वार्टरली यहाँ पे जो मोटिवेशनल क्लासेस होती थी, काउंसलिंग क्लासेस होती थी, तो यहाँ पे एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं टोनी रॉबिन्स करके। टोनी रॉबिन्स के साथ 1-to-1 मोटिवेशनल क्लासेस लेने का मौका मिला कि वॉर जोन में कैसे रहा जाता है, अगर अंडर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के अंदर डिसीजंस लेने हो, लोगों को गाइड करना हो, इमोशंस को कंट्रोल करना हो, PTSD हो, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं। तो टोनी रॉबिन्स से फिर डॉक्टर एक वेन्स थे, एरिक थॉम्सन थे, ये अमेरिका के टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके साथ इन पर्सन हम लोगों को क्लासेस होती थी, काउंसलिंग होती थी, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। दे आर वेरी गुड। जिन लोगों को थोड़े बहुत इन लोगों के बारे में पता है तो इंटरनेट पे इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। टोनी रॉबिन्स, एरिक थॉम्सन, डॉक्टर वेन, रॉबिन शर्मा थे। हर 4 महीने बाद हमारी काउंसलिंग हुआ करती थी। तो और अपनी तरफ से वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस दिया करते थे चीज़ों के। मगर मेरे जहन में एक सवाल हमेशा रह जाता था, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है, दैट सॉल्यूशन इज नॉट इन्फिनिटी, मुकम्मल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। देयर इज समथिंग, डेफिनेटली देयर इज समथिंग मिसिंग इस सॉल्यूशन के अंदर। तो मेरी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट था। मैं कहता था ये हमेशा कोई ना कोई, क्योंकि उनके जो सॉल्यूशंस होते थे, तो याद रखिएगा, वो सेल्फ बिलीफ पे होते हैं सारे। सेल्फ बिलीफ जो सेल्फ बिलीफ पे सॉल्यूशन होते थे, मेरा फिर उनके लिए क्वेश्चन यही होता था, इफ़ योर सॉल्यूशंस आर टोटली बिलीव ऑन द सेल्फ बिलीफ, तो फिर अगर आप जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह हम सुसाइड देखें, जिस तरह हम रेप केसेस देखें मिलिट्री के अंदर, अमेरिकन आर्मी के अंदर, तो ये कंट्रोल तो नहीं हो रही, ये कांस्टेंट बढ़ रहे हैं। हर क्वार्टरली आप हमें क्लास देते हैं, सेशन लेते हैं हम लोग आपसे। अगर तो मैं आपकी चीज़ों को एज इट इज़ मान लूँ, व्हाई इज़ नॉट वर्किंग, तो मुझे कहा करते थे इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। कौन इसको प्रॉपरली अडेप्ट करता है और कौन इसको कितना प्रैक्टिस करता है। और वो मुझे कहते थे हर इंसान में इतनी सकत और इतनी कैपेबिलिटी, इतनी काबिलियत नहीं होती जो सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं वो इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर ले ज़िंदगी में और उसमें से निकल आए। मैंने कहा ट्रू। बहरहाल उन्होंने एक फूड फॉर थॉट मुझे हमेशा दिमाग में दे दिया, और जो मेरे अंदर दिमाग में घूमता रहा। ये सवाल लेकर मैं घूमता रहा, ढूंढता रहा। किताबें भी पढ़ी, थोड़ा ऑनलाइन भी रिसर्च की। तो पहुंचते हमने शौक अहमद का जाविया भी देखा अर्ली 90s में, एक वो भी सोच दिमाग में चल रही थी। फिर इसी दौरान इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल भी चल रही थी, और दूसरी साइड पे हमारी एक ज़हनी कशमकश भी चल रही थी, कहीं तो कोई मिसिंग लिंक है जो इस जो लॉक लगा हुआ है, सेल्फ लॉक, इसको अनलॉक करे। वी आर मिसिंग समथिंग। ढूंढते वासिफ अली वासिफ तक मैं पहुंचा यूट्यूब के थ्रू। उनकी एक वीडियो ऑडियो सुनी, दूसरी ऑडियो सुनी, तीसरी ऑडियो सुनी, चौथी ऑडियो सुनी, सुनता गया। मैंने कहा ये है दैट्स द मिसिंग लिंक आई वाज लुकिंग फॉर। और मिसिंग लिंक क्या था, याद रखिएगा, मिसिंग लिंक ये था
ٹوٹل جتنی بھی محنت تھی ان کی واصف علی واصف کی جنہوں نے پڑھا ہے، واصف علی واصف نے سوچ کا زاویہ چینج کر دیا لے کے. واصف علی واصف کہتے ہیں ذہن نہیں. واصف علی واصف کی جتنی محنت ہے اگر اس کو میں 2 لفظوں کے اندر سم اپ کر دوں، واصف علی واصف کہتے تھے ذہن نہیں یقین. یاد رکھیے گا، ذہن نہیں یقین، ذہن نہیں یقین. کیونکہ جو ویسٹرن جتنی سائیکالوجی ہے، موٹیویشنل سپیکنگ ہے، سیلف بلیف کے اوپر ہے. سیلف بلیف میں جب آپ جاتے ہیں، اور جو ہماری جو فلاسفی ہے، جو ہماری ریلیجس فلاسفی ہے، ریلیجس پریکٹس ہے، وہ جو ہے، جو سیلف بلیف ہے، یاد رکھیے گا وہ ذہن پہ بیسڈ کرتا ہے. اور جو یقین بیسڈ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ یقین بیسڈ کرتا ہے. اور جو یقین بیسڈ کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقین کا کنیکشن دل اور نیت سے ہے. دل اور نیت کا کنیکشن برکت سے ہے. برکت اسباب سے بالاتر ہے. برکت نتائج سے بالاتر ہے. برکات کرنٹ سینیریو سے بہت بالاتر ہے. مگر جو آپ کا ذہن سیلف بلیف ہے وہ وہیں تک سوچ سکتا ہے، وہ وہیں تک دیکھ سکتا ہے، وہ وہیں تک اینالائز کر سکتا ہے جہاں تک اس کی نظر ہے. یہ مسنگ لنک تھا. کیونکہ میں کہتا تھا میرا ٹونی رابنس تھا یا ایرک تھامسن، میرا یہی سوال ہوتا. میں نے کہا مجھے چیز سمجھ نہیں آتی ہے تمہاری. لوگ ابھی بھی اگر تم سوئسائڈ پریونشن کورس مجھے کروا رہے ہو، لوگ کیوں کنٹینیوس، وہ کیوں لوگ زیادہ ہو رہے ہیں؟ پچھلے سال 500 سولجرز نے سوئسائڈ کیا، اس بار 725 سولجرز نے کیا. کچھ تو کمی ہے، کچھ تو کمی ہے. اور وہ سوال لے کر میرے دماغ میں مجھے گھومتا رہا. مگر ان لوگوں نے مجھے ایک فوڈ فور تھاٹ دیا، اور فوڈ فور تھاٹ یہی تھا کہ یو جسٹ نیڈ اے رائٹ کی، اے ون کی، اے سمپل کی. جتنی ماڈرن ورلڈ ہے، جتنی ماڈرن سائیکالوجی ہے، موٹیویشنل سپیکنگ ہے، یہ آپ کو کہ ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی چیز کے کسی نہ کسی ریفیوج میں دے رہی ہوتی ہے. آپ کو کوئی ایشو ہوا، اس کا ٹمپریری سا سلوشن اس کو دے دیں گے وقتی طور پہ. مگر آپ اس ٹمپریری سلوشن کو لیتے ہیں تو آپ کو ایک اور چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. آپ وہ چیز صحیح کرتے، دوسری چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اور ماڈرن اینڈ انڈسٹریلائز ورلڈ آپ کو کوئی ہر چیز کے لیے 10,000 سلوشن، 10,000 چابیاں دیتی ہے سلوشن فائنڈ کرنے کے لیے. پھر اس میں سے آپ کو یو ہیو ٹو ٹرائی. بٹ ہمارا جو دین ہے وہ میں ہر چیز کا ایک رائٹ سلوشن دیتا ہے، ایک سلوشن دیتا ہے، اور سمپل سلوشن دیتا ہے ہر چیز کا. وہ ہے یقین. وہ کہتا ہے ذہن نہیں یقین، دل کا یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یقین، دلوں کا یقین. جب دلوں کا یقین ہوگا، اسباب سے جان چھوٹ جائے گی، نتائج سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے ارد گرد سرکمٹینسز سے جان چھوٹ جائے گی. غلط ڈیسیجنز میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا، خوف سے نکل جائیں گے آپ. یہ ساری چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پورا سفر ہے، اور یہ پورا سفر چل رہا تھا. اور یہ جو سفر میں سوچتا ہوں، یہ جو سفر ہم نے 1980s میں، میرے کسی بڑے ریلیٹیو نے مجھے کہا، یہ تم جو 1980s میں پیدا ہوئے، یہ ضیاء کے دور کی سوچ تھی. اور یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ واقعی سوچ ٹی وی نے ڈالی تھی. میں آج سوچتا ہوں، اور میں آج کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو مجھے پاکستانی آج ملتے ہیں، جو پاکستان سے آج نکل کے آ رہے ہیں، آج سے 2 سال 4 سال پہلے، ان کی سوچ، اور وہ جو پاکستانی جو 80s کے ایرا میں پیدا ہوئے، سوچ میں کیوں ان سے کنیکٹ ہونا اب مشکل ہو گیا، ان سے بات کرنا مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ سوچ
اتنا آپ کی زندگیوں میں اتنا اثر ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ وہ نہیں جو آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ جس ہیرو کو ٹی وی پہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں آپ وہ بننا چاہتے ہیں. آپ اپنی پرسنل شناخت کھو بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کو ایک پلاسٹک کلچر دے دیا گیا ہے. آپ کی زندگیوں میں ایک پلاسٹک کلچر انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے جس کو جب چاہیں میڈیا کی چابی سے چینج کیا جا سکتا ہے. آج آپ کو ایک پھٹی ہوئی پینٹ کا ٹرینڈ دے دیں گے، وہ آپ کا کلچر بن جائے گا. کل پھٹی ہوئی پینٹ کو ایک پجامے سے ریپلیس کر دیں گے، وہ آپ کا کلچر بن جائے گا. آج داڑھی کا ٹرینڈ چلائے گا ٹی وی، سارا میڈیا، آج آپ سارے داڑھی رکھ لیں گے. کل کلین شیف کا ٹرینڈ چلے گا آپ کا، یہ آپ کا کلچر بنتا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں پلاسٹک کلچر. پلاسٹک کلچر از بیسڈ آن دا نیڈس آف دا کمرشلائزیشن. یاد رکھیے گا، جو ان کمرشل جتنی انڈسٹریل ورلڈ ہے اس کی جو یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا کلچر ہو وہ پلاسٹک کلچر ہو، کیونکہ وہ پلاسٹک کلچر جتنی زیادہ ہوگا اتنا ان کو اپنی کموڈٹی، اپنا پروڈکٹ بیچنے میں آسانی ہوگی. وہ جینس بیچ سکیں گے، ایک کوارٹر میں 4 مہینے میں جینس کو لے کر آئیں گے، اگلے میں پجامے بیچیں گے، اگلے میں کیپریز بیچیں گے، اس سے اگلے میں شارٹس بیچیں گے. اگر یو ہیو اے پرماننٹ کلچر تو دین دوسری جو پلاسٹک کلچر کی چیزیں ہیں جو کانسٹنٹ ریپلیس ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. اگر آپ اپنی شناخت جانتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ہونے کا مقصد جانتے ہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے ٹمپریری لائف دی گئی ہے، ایوریج 60 to 62 ایئرس کی دی گئی ہے. ٹمپریری لائف، ایک مسافر کی لائف جو ہے، یہ کیوں ہے اس دنیا میں؟ Unlock yourself, ask all these questions, find an answer. یقین کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ آپ اپنے اوپر پڑا ہوا ہر تالا انلاک کر سکتے ہیں. سیلف یقین، اور سیلف یقین کی ایک ہی چابی ہے. یو جسٹ نیڈ a right key, a one key, a simple key. یقین کی چابی، یقین کے دل کے یقین کے ساتھ. اور یہ دل کا یقین اس طرح آتا نہیں ہے. دل کا یقین محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں آپ گھر میں موجود ہیں شیشے پہ لکھ کے چپکا لیں، دروازوں پہ، جہاں آپ کی روز نظر پڑے، تاکہ آپ کو ریمائنڈر ہو یقین کا، روز ریمائنڈر ہو یقین کا. آپ بولیں اللہ سے ہونے کا یقین. اور آپ اپنی سوچ کیا ہے؟ ایک انرجی ہے. جس طرح نفرت کیا ہے؟ انرجی ہے. خوشی کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اندر انرجی ہے. یہ سب انرجیز ہیں. اللہ نے آپ صبح اٹھتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بٹ اگر آپ اس انرجی کو چینلائز کر دیتے ہیں، کنیکشن لگا دیتے ہیں نفرت کے ساتھ، تو نفرت پوری دن آپ کے ٹرانسمٹ ہوتی رہتی ہے باڈی میں. اگر اس انرجی کو آپ خوشی کی دے دیں گے، خوشی کی وہ دے دیں گے ٹرانسمٹ خوشی کے ساتھ، تو آپ کے خوشی کے تھاٹس آتے رہیں گے. اللہ کے ساتھ دے دیں گے، آپ کا اللہ کا یقین ٹرانسمٹ ہوتا رہے. ذہن میں ڈال لیں اللہ سے ہونے کا یقین، کنٹینیوس اس سوچ میں رہیں. انرجی خود بخود، جو آپ کے جسم کی انرجی ہے وہ خود بخود اللہ کے یقین میں ٹرانسفارم ہوتی جائے گی. اس انرجی کو ایوری ڈے یو گیٹ اپ وتھ سرٹن اماؤنٹ آف انرجی. اس انرجی کو چینلائز کریں نفرت میں، خوشی میں، جالسی میں، ہیٹ میں، ریونج میں. اٹس اپ ٹو یو. اور ایک طریقے، اگر اس انرجی کو اللہ کے یقین کی طرف چینلائز کر لیں، ساری چیزوں کو آپ کانکر کر سکتے ہیں. اللہ کے یقین کے ساتھ کیسے کریں گے؟ ایک تو اللہ سے مانگیں، لکھ کے لگا دیں اپنے کمرے میں، اپنے لیونگ روم میں، اپنے دروازے پہ جہاں سے ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، 3-4 جگہ گھر پہ بولنا ہے اللہ سے ہونے کا یقین. جب بھی ذہن میں کچھ، اپنے نفس سے لڑنا ہے. جب بھی کوئی چیز آئے تو اللہ سے ہونے کا یقین کو بولیں. جتنا بولتے رہیں گے دل میں بات آتی رہے گی، بیٹھتی رہے گی. پھر خود بخود یہ یقین، روز صبح اٹھیں گے آپ کا یقین اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا.
پھر آپ جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ صبح ہی اٹھتا ہے, اس کا یقین, اس کی جو اس کی انرجی ہے وہ بزنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے, اس کو ڈفرینٹ بزنس اسٹریٹجیز, ڈفرینٹ ماڈل ذہن میں آنے لگتے ہیں, اس کا دماغ اس طرح کام, کیونکہ اس نے انرجی کنیکٹ کر دی ہے بزنس کے ساتھ. جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اپنی انرجی ڈیزائن کے اندر کنیکٹ کر دیتا ہے, ڈفرینٹ ڈیزائنز, اس کو ڈریس ڈیزائنر, اس کو ڈفرینٹ ڈیزائن ذہن میں آ رہے ہیں, وہ باتھ روم میں جا رہا ہے, وہ کھانا کھانے جا رہا ہے, وہ جہاں مرضی جا رہا ہے, اس کے دماغ ایک کانسٹنٹ لگا ہوا ہے. جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا یقین کنیکٹ کر دیتا ہے, سارا ٹائم اللہ اس کے ذہن میں پازیٹیو چیزیں ڈالتا ہے, اس کی روح میں ایک روحانیت آ جاتی ہے, روح کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ کیا ہوتا ہے, جتنا آپ کا پروفیشنل لائف ہے, پروفیشنل لائف میں اللہ برکت دے دیتا ہے, تھوڑے میں ہی اتنا دے دیتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ اللہ کا یقین کے نیچے ہی سب چیزیں فال کرتی ہیں, یاد رکھیے گا. مگر اگر ہم اپنا ذہن خالی اپنے بزنس کے یقین پہ لگا لیں گے, انرجی کو بزنس کی طرف ڈال دیں گے, بزنس پھر کیا ہوگا, بزنس سے جتنی ہم کمائی کر رہے ہیں وہ ہم اپنے پرسنل گین کے لیے یوز کر رہے ہوں گے, میں زیادہ سے زیادہ پیسے بنا لوں. ہمارے اندر سے کمپیشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا, ہمارے اندر اپنی ذات کا پیار آنا شروع ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ مٹیریل سٹف کا پیار بیٹھنا شروع ہو جائے گا, یاد رکھیے گا. مگر جب ہم اپنا جو انرجی ہے اس کو اللہ کا یقین, اللہ کے ساتھ صبح اٹھتے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیں گے, فوکس کر دیں گے, تو باقی جو تو ایک تو پازیٹیوٹی اللہ کی طرف سے ہمیں آ رہی ہوگی, ایک اندر کنٹینیوس ہم انرجائز رہیں گے, کنٹینیوس ہمارے اندر ایک یقین کی پاور آئے گی. نہ صرف وہ آئے گی بلکہ ہم پروفیشنلی, یاد رکھیے, پروفیشنلی طور پہ بھی بہت ایکسل کریں گے. ہمارے غلط ڈیسیجنز کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا. جب ہماری نیت اللہ سے ہونے کی, ہماری جو نیت ہوگی وہ اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت کی ہوگی نا, اللہ ہمارے برے ڈیسیجن, برے فیصلوں میں بھی برکت ڈال دے گا. باقی چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے, اس جو میں نے آج جو آپ کے ساتھ لائف آڈیو سیشن کیا, اس کا بیسک مقصد یہی تھا, ذہن نہیں یقین کیسے بنایا جائے. اپنی روز آپ جب صبح اٹھتے ہیں, اپنی جو انرجی ہے اس کو یقین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں. جو لوگ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ, موویز کے ساتھ, مارننگ شوز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ان کو نیگیٹیوٹی لے رہے ہیں. ڈراموں سے کتنی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, فیملی سسٹم کتنا افیکٹ ہو رہا ہے, ڈیورس ہو رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, کیونکہ آپ وہ ٹی وی ڈرامے آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اپنی زندگیوں میں نیگیٹو انرجی لے رہے ہیں. اس انرجی جو آپ روز صبح اٹھتے ہیں, ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف انرجی لے کر اٹھتے ہیں, اور یو ہیو ٹو, آپ کو جو انرجی لے کر اٹھتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ یوٹیلائز لازمی کرنی ہوتی ہے. چاہے آپ اس کو انرجی کو برن کریں ٹی وی ڈرامے, موویز دیکھ کے, جم میں ایکسرسائز کر کے, جو بہت اچھا ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے, جم میں ایکسرسائز کر کے, کسی کی غیبتیں برائیاں کر کے, جس بھی طریقے سے یو ہیو ٹو, وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف انرجی ہے. اگر آپ اس انرجی کو یاد رکھیں, فوکس کر دیں, چینلائز کر دیں اللہ کے ساتھ, باقی کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ دلوں پہ پڑے تالے, ذہنوں پہ پڑے قفل کھولتا چلا جائے گا. یاد رکھے گا, لکھ کے رکھ لیں, کاغذ پہ کہیں چپکا لیں, کمرے کے جہاں شیشہ ہے, کمرے میں جہاں آپ کے دروازے پہ ہے, لکھ کے لگا لیں, 3 سے 4 جگہ لکھ کے لگا لیں گھر میں. ذہن نہیں یقین, بولیں اس کو بار بار, اندر ایک ریولوشن آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی. مٹیریل چیزوں سے یقین ہٹ کے, محبت ہٹ کے اللہ کی طرف لگے گی, اور باقی چیزیں خود بخود ان پلیس ہوتی چلی جائیں گی. ہوپ یو like my small talk.